السلام علیکم۔ قرآن و حدیث کے معزز ناظرین و سامعین، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو سلسلہ ہے مہینوں کے فضائل و احکامات۔ آج کی ویڈیو میں ہم عشرہ ذوالحج کی فضیلت کے ساتھ ساتھ قربانی کی فضیلت اور احکام کی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے عشرہ ذوالحج کے فضائل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرہ ذوالحج سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ ان میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت۔ قرآن مجید میں سورہ والفجر میں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور وہ 10 راتیں جمہور کے قول کے مطابق یہی عشرہ ذوالحج کی راتیں ہیں۔ خصوصاً 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور عید کی رات میں بیدار رہ کر عبادت میں مشغول رہنا بڑی فضیلت اور ثواب کا معجب ہے۔ تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9ویں تاریخ کی صبح سے 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد بآواز بلند 1 مرتبہ مذکورہ تکبیر کہنا واجب ہے۔ فتویٰ اس پر ہے کہ باجماعت اور تنہا نماز پڑھنے والے اس میں برابر ہیں، اس طرح مرد و عورت دونوں پر واجب ہے، البتہ عورت بآواز بلند تکبیر نہ کہے، آہستہ سے کہے۔ عید الاضحیٰ کے دن کے امور جو مسنون ہیں: صبح سویرے اٹھنا، غسل و مسواک کرنا، پاک اور صاف عمدہ کپڑے جو اپنے پاس ہوں پہننا، خوشبو لگانا، نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، عیدگاہ کو جاتے ہوئے راستے میں بآواز بلند تکبیر کہنا، نماز عید 2 رکعت پڑھنا۔ نماز عید کی ویڈیو کے لیے ڈسکرپشن میں لنک پر کلک کریں، اور اس ویڈیو کے آخر میں بھی وہ ویڈیو دی گئی ہے۔ نماز عید کے بعد خطبہ سننا مسنون ہے، خطبہ سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خطبے سے پہلے اٹھنا درست نہیں ہے۔ قربانی کے فضائل۔ قربانی کرنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی فرمائی، کسی سال ترک نہیں فرمائی۔ جس عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار کیا اور کسی سال بھی نہ چھوڑا ہو تو اس عمل کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کرنے والوں پر وعید ارشاد فرمائی۔ حدیث پاک میں بہت سی وعیدیں ملتی ہیں، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ قربانی کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ایک ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ اون کے متعلق فرمایا، اس کے ایک ایک بال کے عوض بھی ایک نیکی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن اس سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ لایا جائے گا، اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی یہاں قبولیت کی سند لے لیتا ہے، اس لیے تم قربانی خوش دلی سے کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قربانی سے زیادہ کوئی دوسرا عمل نہیں، الا یہ کہ رشتہ داری کا پاس کیا جائے۔ طبرانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی قربانی ذبح ہوتے وقت موجود رہو، کیونکہ پہلا قطرہ خون گرنے سے پہلے انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، قرآن و حدیث کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ جزاکم اللہ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔